تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انبیاء کرام کے دور میں جب اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے، اس زمانے میں مشرکین لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے دیکھ کر بھی انکار کیا اور بجائے ماننے کے کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ ان ملحدین کی اولادوں نے آج تک اسی روایت کو پکڑا ہوا ہے، مگر اس کا نام تبدیل کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں ان معجزات کا تعلق تاریخ سے ثابت نہیں، جس کی مثال حال ہی میں بنائی گئی ایک انڈین یوٹیوبر کی ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا مسلمان ثابت کر کے دکھائیں۔ تاریخ نے تو شق القمر کے واقعے کو جا بجا ثابت کیا، مگر مقلدین نے اسے پڑھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ شق القمر کا واقعہ کیا ہے، تاریخ میں اس کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے۔ اللہ پاک سورۃ القمر کے اندر بیان فرماتے ہیں قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو ان سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ایک جادو ہے۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں موجود ان آیات سے شق القمر کے واقعے کو ایک معجزے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہو چکا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ماضی میں یعنی گزرے چکے وقت کے طور پر بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس واقعے کے کوئی آثار آج کے دور میں موجود ہوں یا بالکل ہی ختم ہو گئے ہوں، کیونکہ یہ عام حالات سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا۔ قرآن مجید کے بعد اگر ہم احادیث کی طرف جائیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں بھی شق القمر کا واقعہ موجود ہے۔ جلیل القدر صحابہ عبداللہ بن مسعود، جبیر بن معطم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن یمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس واقعے کو بیان کیا۔ شق القمر کا واقعہ دراصل اس وقت پیش آیا جب قریش کا ایک گروپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے سب سے مشکل کام کو منتخب کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہ کر سکیں۔ یہ گروہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ٹھیک ہے، اگر تم چاند کو 2 ٹکڑوں میں ہوتا دیکھ لو تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایمان لانے کی حامی بھر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر 2 حصوں میں الگ ہو گیا، یہاں تک کہ جبل ہیرا پہاڑ درمیان میں اور چاند کے 2 ٹکڑے اس کے دونوں طرف صاف دکھائی دینے لگے۔ وہ پر کھڑے لوگ اس معجزے کو حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگو دیکھ لو اور یاد رکھنا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چاند کو اشارہ کیا تو وہ دوبارہ سے اپنی اصل حالت میں جڑ گیا، لیکن کفار مکہ اپنے کیے گئے وعدے سے مکر گئے اور کہنے لگے یہ تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا جادو ہے۔ اس گروہ میں کفار مکہ کا سردار ابو جہل بھی موجود تھا۔ اس گروہ میں کچھ عقل مند سردار کہنے لگے جادو ہمیشہ اپنا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی دکھاتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا، تو کیوں نہ ہم یہ گواہی ان لوگوں سے دلوائیں جو دوسرے ملک میں سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ ہم بھرے مجمع میں ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے بھی فلاں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے؟ اگر ان لوگوں نے گواہی دے دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے نبی ہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد قافلے والوں کا واپس آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ لوگ دوڑ کر ان سے شق القمر کے واقعے کو دیکھنے کا ثبوت کھتورنے لگے، مگر انہیں ایک ہی جواب ملتا ہاں ہم نے فلاں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے۔ جب کفار قریش کے ہتھے کوئی ثبوت نہ لگا تو آخر ان لوگوں نے اپنی جانب سے ہی ایک طویل گھڑی کے جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے کے بعد کچھ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مگر اکثریت کفار کی ہی رہی۔ انہی کفار کی اولادوں، منکرین اور مقلدین کی آنے والی نسلوں نے بھی اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی،
نقطہ ان محلدین کا بھی یہی تھا جو ان کے آباء و اجداد نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر کہا تھا کہ اگر آج سے 1400 سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو اسے دوسرے شہروں میں کیوں نہ دیکھا گیا، جس کا پہلا ثبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف قریش مکہ کے وہ قافلے والے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم نے واقعی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے، جس کا ثبوت احادیث میں بھی موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر ذی شعور شخص اس بات سے آگاہ ہوگا کہ جب طلوع چاند کا وقت ہوتا ہے تو کئی ممالک میں دن کا وقت ہوتا ہے، یا آسمان پہ چھائے کالے گھٹا بادل چاند ستاروں کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں، لہٰذا اس وقت چاند کو شک ہونے کا منظر صرف انہی لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کے ہاں رات ہوگی، آسمان صاف ہوگا اور وہ چاند کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ جن دوسرے ممالک میں لوگوں نے شکل القمر کے اس واقعے کو دیکھا تو انہوں نے اس واقعے کی نہ صرف گواہی دی بلکہ اسے دستاویزات میں بھی محفوظ کر لیا تھا، جس میں سب سے سر فہرست ہندوستان تھا۔ انڈونیشیا مالابار کے بادشاہ نے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تو اس واقعے کو ایک دستاویز میں لکھنے کا حکم دے دیا، اور اس بادشاہ کا نام چکرورتی فارمس تھا۔ چہرہ مند پیرومل جنوبی ہند کے راجا نے بھی اپنے محل سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتا دیکھا تھا، جس کے بعد ان دونوں بادشاہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہندوستانی آلور کے مجسموں میں سے آج بھی ایک مجسمہ موجود ہے کہ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا جب چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ان تمام واقعات و معجزے کے تمام ثبوت انڈین لائبریری جو کہ لندن میں موجود ہے، یہ ثبوت آج بھی پڑے ہیں۔ ان محلدین کا آخری اعتراض کہ یہ واقعہ سائنس سے ثابت نہیں، تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں 1680 میں ایک ماہر ریاضی داں و فلکیات نے چاند کی ایک تصویر بنائی۔ ڈومینیسو کی چاند کی بہت زیادہ ریسرچ ہی اسے چاند کے متعلق دلچسپی کو مزید بڑھاتی گئی۔ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے جو تصویر بنائی اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی، جس کا مطلب اسے خود بھی نہیں پتہ تھا۔ یہی وہ پہلا ثبوت تھا جو پہلی بار کسی سائنسدان نے پہلی بار پیش کیا تھا۔ اس واقعے کو جب 2 سال کا عرصہ بیت گیا تو ناسا کے سائنسدانوں نے چاند کی ایک تصویر جاری کی۔ 2 سال بعد اس تصویر کا موازنہ جب کسینی کی بنائی گئی تصویر سے کیا گیا تو دونوں میں ایک چیز جو مشترکہ پائی گئی تھی وہ لکیر تھی۔ چنانچہ اب ان سائنسدانوں کو اس لکیر نے مزید نئی کھوج کا راستہ دکھا دیا۔ قرآن مجید میں بھی واضح طور پر لکھا گیا، اللہ پاک فرماتا ہے، تحقیق کرو میری تخلیقات میں، اسی میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ 1969 کا سال جب ناسا نے اپولو 10 کو بھیجا تو اس نے انتہائی نزدیک سے چاند کی تصویر حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، جس میں کچھ چاند کی وہ لکیر زیادہ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ سائنسدانوں کی مزید ریسرچ نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ چاند کی سطح مزید اس لکیر کی جانب کھنچی چلی جا رہی ہے۔ چاند مسلسل اس لکیر کو بھرنے میں مصروف عمل ہے۔ ہپوتھامس کے مطابق چاند کے ماضی میں چاند کی جسامت میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی اور چاند پر بننے والی لین اسی سبب کی وجہ سے ہوئی۔ اس سارے واقعے کا تعلق کسی سمت جا ملتا ہے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، جسے یہ لکیر آج پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اصل میں سائنسدان اس سچائی کو جانتے ہوئے بھی اسے مخت قصے کہانیوں کی نظر کرنا چاہتے تھے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر چاند کے درمیان کھینچی اس لکیر کے حقائق اور اس میں پوشیدہ راز دنیا کے سامنے رکھا گیا تو اسلام کی حقیقت مزید کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور ان لوگوں کا رخ مزید تیزی سے اسلام کی جانب بڑھنے لگے گا۔ تو ناظرین یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔